سوال، آتم اندر سے ڈر گیا تھا، ہل گیا تھا، اس کا میلان جھکاؤ حق کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے وہ بسزائے موت حاویہ میں نہیں گرا۔ کیونکہ مرزا صاحب نے بعد میں کہا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو آگے نیا پیرا، تو ہم عبداللہ آتم کو $2000 نقد دیتے ہیں، وہ 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ اقرار کرے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 30، فتح اسلام، یہ انوار الاسلام کیا ہے، فتح اسلام صفحہ 30۔ اب دیکھو ایک شعر ہے، مجھے پورا نہیں یاد آ رہا، کہ بڑے بڑے دنیا میں بے حیا بے شرم دیکھے ہیں، پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ اب جو وہ کہتا ہے مجھے رسوا کرنا، یہ کرنا، منع نہیں۔ ایک رات پہلے تو وہ دانے پڑوا کے وہ پھینکتا رہا غیر آباد کنویں میں، اس کو کس نے کہا جی وہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا؟ اب اس نے کہا تم قسم کھاؤ، تم اگر قسم کھاؤ گے تو $2000 بھی دیں گے، اس وقت کا $2000۔ اور یہ اس نے کیوں کہا تھا قسم کھاؤ؟ اس لیے کہ عیسائی مذہب میں خود قسم کھانا یہ منع ہے۔ جواب، متا، متی نہیں لکھی جس طرح لکھتے، تے پر شب متا، نیم تے آگے الف مکسورہ، متا کی انجیل آگے لکھوائیے نا، کی انجیل میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خدا وند کے لیے پوری کرنا۔ جس طرح آیت کا گول نشان نہیں ہوتا، یہاں بھی آگے آیت کا گول نشان دیں، یہ آیت ہے ان کی، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں
کہ بالکل قسم نہ کھانا. نہ تو آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے. پھر آیت کا نشان. نہ زمین کی، کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے. نہ یروشلم کی، کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. پھر آیت کا نشان. نہ اپنے سر کی قسم کھانا، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. پھر آیت ختم یہاں. کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو. کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 33 تا 37. خود مرزا قادیانی بھی نیا پیارا عیسائیوں کے اس عقیدے کو بیان کرتا ہے. اور کہتا ہے نیا پیرا، اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا، بلکہ بیہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 29، کشتی نوح صفحہ 28. اب مرزا نے داؤ کیا مارا؟ وہ تو رسوا ہو گیا، ذلیل و ہر طرف شور پڑا نا. اوے تیری تو پیشین کوئی پوری نہیں ہے، تو تو لانتی ہے، تو فلاں فلاں. اس نے کہا نہیں، یہ اندروں من گیا سی ہے. اس نے کہا میں کب مانا تھا، تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا نہیں، پھر قسم کھا. اب دیکھو، اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کی بات ہوتی ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہم سرکار کے نام پر انگوٹھے چومنے کو مستحب سمجھتے ہیں، فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، سنت موقدہ بھی نہیں سمجھتے. میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر کوئی خبیث ریوالور پسٹل لے کر یہاں میرے رکھ دے اور کہے لگی ہے اذان ہونے، میں انگوٹھے چم دیا ویکھیا تو میں تمہیں فائر کٹ مارنا ہے، تو اب بتاؤ میرا ایمان کیا کہے گا؟ یا میرا ایمان یہ کہ چلو مستحبی ہے نا، جان بچانا تو فرض ہے نا؟ نہیں. اب چونکہ مجھے زبردستی روکا جا رہا ہے نا، تو میں فائر کھانا گوارا کر لوں گا، لیکن کسی کے کہنے پر انگوٹھے چومنے سے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے نا، آپ کا بھی یہی حال ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ کے اندر محبت ہے، تڑپ ہے، عشق ہے. تو اسی طرح ہر مذہب والا جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنے مذہب سے پیار ہوتا ہے. عیسائیوں کے نزدیک کسی طرح بھی قسم کھانا جائز نہیں. دیکھا نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام والا، اور خود مرزا قادیانی نے بھی کہا. اس نے کہا نہیں، قسم تو میں نہیں کھا. انہوں نے کہا نہیں، پھر تو اندروں یہ رکھ گیا. پھر اس نے آگے سے کہا اچھا پھر تو قسم کھا کہ یہ اندروں یہ رکھ گیا، تو میں کہاں گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تاکہ مجھے قسم نہ کھانی پڑے. تو مرزا اس کے لیے تیار نہیں ہوا.
تو یہ پیشون گوئیاں جھوٹیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ نہ نبی تھا، نہ مسیح موعود تھا، نہ مہدی موعود تھا، نہ وہ مجدد تھا، بلکہ وہ تو بندے دا پتر بھی نہیں سی۔ ہاں جی، اس پر آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، مگر نہ یہ چیپٹر اب کلوز کرتے ہیں، کافی دن ہو گئے۔ جی یارو 19 صفحہ کیڑا 29 اور کشتی نوح کا صفحہ 28۔ تو اردو میں جو عربی ہے میں نے عربی لکھوائی، ہاں جی، جو اس کے میں نے لفظ بلفظ، وہ اس لیے تاکہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے، کوئی مائی کا لال آپ کو ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ تو کل سے